بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فردن نام لیے بغیر ایک بات پر آپ سے پہلے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ سید عبدالرحمن شاہ نہ صرف ہمارے ساتھی ہیں، ہم سفر ہیں، بلکہ ایک نیک نیت، مخلص، اچھے کارکن ہیں۔ یہ کم و بیش پچھلے لگ بھگ کوئی 4-6 ماہ سے مجھے روز اصرار کر رہے تھے کہ میری جو عوامی خدمت کمیٹی کی پرائز ڈسٹریبیوشن اعتراف خدمت، تو میں نے کہا شاہ صاحب بڑا اپنے ایک اچھی ٹرم کوائن کی ہے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں اعتراف خدمت پرائز ڈسٹریبیوشن۔ میں نے اس سے پہلے یہ نہیں سنی، لیکن یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے اسلوب میں کہہ دیا کہ اعتراف خدمت۔ تو میں کہا کن افراد کی خدمت کا آپ اعتراف کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو لیکن میں آپ کی خدمت کا بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے تو کوئی ایسی قابل ذکر خدمت نہیں کی۔ میرا تو یہ فرض منصب ہی ہے جو میں کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ ملک رشید صاحب کو کہیں کہ وہ ان کی آپ اعتراف خدمت میں کوئی ایوارڈ دیں، تو یہ بات بڑی نامناسب ہوگی۔ تو میرا یہ خیال ہے ہم تو اپنا حق اور فرض ادا کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے وہ بھی ایسے طریقے سے پوری نہیں ہو رہی، چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ لیکن میرا قصبہ، میرا شہر میرا روز منہ چڑھاتا ہے، مجھے نظر آتی ہے وہاں غربت، مجھے نظر آتی ہے افلاس، بھوک نظر آتی ہے، گندگی نظر آتی ہے، غلاظت نظر آتی ہے، ٹوٹا ہوا انفراسٹرکچر نظر آتا ہے۔ تو میں کہ ان حالات میں شاہ صاحب میں تو آپ سے کوئی اعتراف خدمت کا ایوارڈ لینے کو تیار نہیں ہوں، انلیس کہ کم از کم اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آن دا اسکیل آف 1 to 10 چلے 2-3 سیڑھیاں بھی عبور کر جائے تو پھر بھی میں آپ کے ساتھ متفق ضرور ہو جاؤں۔ تو یہ میری ان سے بحث چلتی رہی، لیکن یہ ایک زوراور آدمی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ تک یہ ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن اس گلاس کے 2 رخ ہیں، ایک میں کہہ دوں کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا میں کہہ دوں کہ اس کا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں سے کم از کم ان دوستوں اور ساتھیوں کا جن کی بے پایہ خدمات ہیں، ان کے اگر ہم معترف نہیں ہوں گے تو پھر بڑی نامناسب بات ہوگی۔ تو میں نے کہا آپ مجھے ذرا گنوائیں، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اگر علی احمد ڈھلوں کی بات کروں تو کیوں نہ کروں، یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، یہ وہ نادار لوگ ہیں جن کے سر پر دست شفقت ان کے ادارے کی جانب سے رکھا جاتا ہے۔ اگر میں سید اصغر علی ناصر صاحب کی کنٹریبیوشن کو تسلیم نہ کروں تو تب بھی بڑی زیادتی ہے۔ عوامی خدمت نے جب بھی ان کو آواز دی انہوں نے لبیک کہا۔ میں اگر آپ کے سیاسی ساتھیوں کا، سماجی ساتھیوں کا ذکر نہ کروں، انہوں نے مجھے ثانی صاحب کا بتایا کہ میں ان کا ذکر نہ کروں، انہوں نے انگلوں کے دوستوں کا بتایا کہ میں ان کا ذکر نہ کروں، بھائی فتح اللہ کا ذکر کیا کہ میں ان کا اگر ذکر نہ کروں تو یہ جو اسکول سسٹمز ہیں وہاں پر، جو یہاں پہ ہمارے سماجی ادارے ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، جو لوگوں کی دن رات خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے اور جو وصول کرنے والا ہاتھ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ عوامی خدمت کمیٹی آج تک خود نمائی کا شکار نہیں ہوئی، کسی سیاسی تفریق کا باعث نہیں بنی۔ اس پلیٹ فارم سے ہم نے آج تک سوائے سماجی خدمت کے اور کوئی مقاصد حاصل نہیں کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتراف میں آپ کو باقی باتیں پس پوش ڈال کر ان اصحاب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہماری تقریب میں ضرور آنا ہو۔ تو میں نے پھر ان سے گستاخی کی، میں نے کہا کہ آپ شاہ جی میرے پاس کڑیاں اس تقریب میں آنے کا بھی وقت نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو اسمبلی یا لاہور جہاں بھی رکھنا چاہیں تو آج کی تاریخ مقرر کی، سو آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ میں آپ سب ساتھیوں کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میں نے خود آپ کو سستی زندگی میں بہتری کی خاطر کاوش کرتے دیکھا ہے۔ میں نے آپ تمام افراد کی مدد سے جہاں پر بہت مقدور مٹھی بھر، بہت ہی کم، اتنے کم کہ شاید ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی مجھے
تھوڑا بہت دوبارہ سوچ کر بات کرنی پڑے گی، لیکن وہ بچے جن کی بہت بڑی تعداد آپ کے اس احسن قدم کی وجہ سے مستفید ہوتی ہے، ان کی تفصیل بہت بڑی ہے، اور میں ان والدین کا بھی واقف ہوں جو آپ کی اس خدمت کے بہت معترف ہیں۔ تو میری آپ سے یہ بالکل آپ کی اس پوری کنٹریبیوشن کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، نہ صرف کہ جو پہلے اس کا مشن تھا کہ سپورٹس کے معاملے میں آپ لوگ آگے آتے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی عوامی خدمت کمیٹی کا پھیلاؤ ہوا، یہ بڑھتی گئی، اس نے اپنی خدمات کا دائرہ کار بڑھایا، غربا کے سر پہ دست شفقت رکھنا، ان بچیوں کی شادیوں کے موقع پہ مالی معاونت کرنا، ان بچوں کے تعلیمی اخراجات جو کہ یتیماں ہیں، ڈبل آرفنز ہیں۔ میرے پاس ایک لسٹ شاہ صاحب کی طرف سے آئی، جب میں نے دیکھی تو مجھے خود اس چیز کو، عوامی خدمت کمیٹی کے اس کردار کو، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو مزید پھیلائیں، اور بالکل اس کی اسی حالت میں آپ جس طرح سے محلوں میں جا کے، گلیوں میں جا کر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کو آپ جاری و ساری رکھیں۔ پھر میڈیکل کیمپس کا سلسلہ میں نے شروع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں بالکل زمین کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہوں، میرے دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں ہے۔ میرے ساتھ یا ملک صاحب کے ساتھ یا ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہم سیاسی ہم سفر ہیں، بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں پیچھے بیٹھے ہیں، ہمیں پلس آف دا پیپل اپنے گھر پہ ملتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تشخیص نہ ہونے سے، علاج نہ ہونے سے، غلط تشخیص ہونے سے اس کویکری کے عذاب میں مبتلا قوم کے سامنے بے شمار مسائل ہیں۔ کہنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا فری میڈیکل کیمپ ہے، لیکن تصور کریں کہ آپ کی مدد کے ساتھ جب یہ فری میڈیکل کیمپس دور افتادہ دیہات میں، بالکل بارڈر بیلٹ کے اوپر دریا کے کنارے پہ 5,000 5,000 نفوس پر مشتمل ایک گاؤں ہے، ایک بھی کوالیفائڈ واٹ ٹو ٹاک آف اے ڈاکٹر ڈسپینسر تک نہیں ہے، وہاں پر کویکری کے عذاب میں مبتلا یہ ہزاروں افراد روزانہ زندگی کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں۔ جب آپ کے یہ کیمپس دیہات میں جا کر وہاں پہ تشخیص کرتے ہیں، ان کے لیے وہ بلڈ پریشر مانیٹر ایک ناول سائنس ہے، ان کے لیے چیکنگ آف دیٹ شوگر مشین ایک ناول سائنس ہے۔ بینائی سے محروم ہوتے لوگ جا رہے ہیں، بڑی بنیادی دوائیوں کی ضرورتوں سے لوگ دور ہیں، ڈیٹیچڈ ہیں۔ گورنمنٹ اپنی جگہ پر بے تحاشا کوشش کر رہی ہے، گورنمنٹ اپنی جگہ ایک بڑی سنجیدہ کوشش کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوسائٹی کے اندر جو آپ کا اور ان سماجی خدمات کی تنظیموں کا کردار ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ میں آخر میں آپ کا پھر اس بنیاد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ سب دوستوں نے بے پایا، بے تحاشا، بے اچھی ابھی تک جو سپورٹ عوامی خدمت کمیٹی کو فراہم کی ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ میں دیکھتا رہا ہوں کہ آپ نے اس میں بے شمار کنٹریبیوشن کی ہے۔ اسی عوامی خدمت کے پلیٹ فارم سے یہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی ہے، میں اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے کھینچوں گا۔ حکومت ریفارم کر رہی ہے پورا آپ کا گورننس کا ماڈل، چاہے اسکول ہے، ایک بڑا ریفارم انیشیٹو ہے، اور وہ آپ نے سن رکھا ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ ہمیشہ سے جب بھی کوئی جدت آئے گی تو پچھلی بات کے کئی حامی آپ کو ملیں گے کہ وہ ٹھیک تھا، اور جو نئی تبدیلی ظہور پذیر ہو رہی ہوگی، the change is the only constant۔ دنیا میں اگر کوئی چیز کسی کو ثبات حاصل ہے تو وہ صرف تبدیلی کو حاصل ہے، چینج کو۔ the change is the only constant which will keep on happening۔ لیکن اگر ہم کہیں جامد ہو کر اس پہ رک جائیں گے کسی ایک جگہ پہ تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ کے ایجوکیشن سیکٹر میں ایک ایبسلوٹ ریفارم کی صورت ہے کہ جہاں پر پبلک سیکٹر پرفارم نہیں کر رہا، گورنمنٹ اس کو کیسے کمپلیمنٹ کرے گی،
اور سٹیزن انفیوژن کیسے اس کے اندر ہوگی، شہری کیسے اس کے اندر داخل ہوں گے. اسی طرح سے ہیلتھ میں ایک کمپلیٹ ریفارم سسٹم ہے، اسی طرح سے لائف اسٹاک میں. اب ان تنظیموں کا اب اس میں جب ہم نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ شہریوں کا اور حکومت کا ان تنظیموں کا آپس کے اندر ایک بڑا ربط بننا چاہیے، تاکہ آپ میں مل کر حکومت کی اس جدت کو جو وہ لا رہی ہے اور لوگوں تک اس جمہوریت کے ثمرات، یہ ڈویڈنڈز لوگوں تک پہنچنے چاہیے. بنیادی مقصد اس کا یہ ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جن اصحاب نے آج تک عوامی خدمت کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، آپ نے جب بھی کبھی کسی بھی پرپس کے لیے انہوں نے کوئی پروگرام ترتیب دیا، ابھی میں نے ایک بڑا چھوٹا ان کا پروگرام دیکھا، بڑا میں خود کنونس نہیں تھا پہلے کہ جو مجھے یہ ساتھی بتا رہے ہیں، سید عبد الرحمان شاہ کا بار بار نام مجھے لینا پڑتا ہے کہ جی ہم کیمپس لگا رہے ہیں، اور کیمپس میں آ کر آپ دیکھیں ہم ان کیمپس کے اندر کھڑیاں کے وارڈز کو بٹھا رہے ہیں، اور ان وارڈز کو لے کر پھر ہم باہر اس میں ڈاکٹرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں ٹیچرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں بزنس مین جو فلنتھراپسٹ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو جب میں خود وہاں پر پہنچا تو آپ ذرا اپنے چشمے تصور میں لائیں، دیکھیں کہ کھڑیاں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، 50-60 ہزار کی آبادی کا ٹاؤن ہے میکسیمم. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہمارا سو کالڈ ایک چلڈرن پارک ہے، ہم نے خود ہی اپنی جسے کہیں گے کہ ایک تسلی طبع کے لیے اس کو چلڈرن پارک کا نام دیا ہوا، حالانکہ وہ ایک فالتو سی لینڈ پڑی ہے، بس کوئی چلڈرن پارک اس کو کہنا زیادتی ہوگی، کسی بھی صورت میں پارک کہنا. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بڑے کرینے سے لگے ہوئے ٹینٹس ہیں، ٹینٹ نمبر 1، ٹینٹ نمبر 2، ٹینٹ نمبر 3، اور پھر آگے چلتے جا رہے ہیں وارڈ نمبر 1. ان کے اندر میں نے دیکھا تو ایک معلم بیٹھے، اور وہ معلم کیا کر رہے ہیں، وہ درس دے رہے ہیں. کس چیز کا دے رہے ہیں بھائی؟ صفائی پہ بھی. ریسنٹلی جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ حکومت بڑی جدت لا رہی ہے، تو ابھی ریسنٹلی ستھرا پنجاب پروگرام شروع ہوا، اور میں اس کی ایک مثال آپ کو کیسے دوں گا. یہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے تنویر شاہد. یہ مجھے چند روز پہلے ملے، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اپنے اسکول سسٹم کے کسی فنکشن میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. میں چلا گیا ان کے پاس. قصور پبلک اسکول کے آڈیٹوریم میں ان کا فنکشن تھا. وہ جب پروگرام شروع ہوا تو اس میں انہوں نے کچھ ٹیبلوز پیش کرنے شروع کیے، اور پہلا ٹیبلو جو انہوں نے پیش کیا وہ کسی فوجی عسکریت کا ایک مظہر تھا، جس میں بڑی ڈرم بیٹ تھی، جس میں بڑا فین فیئر تھا، جس میں بڑے میڈلز تھے، جس میں بڑی شیولری تھی. بہت اس میں بڑا تم تراک تھا، بڑا اس میں میرے جیسا عام آدمی بھی جو اس کو سن رہا تھا وہ اس کی لے میں ساتھ تھوڑا سا. بچوں نے پیش کیا ٹیبلو، بڑا اچھا تھا. دوسرا ٹیبلو انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ شہداء ہیں جو اپنے اس ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کے شہداء اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں. تو میں آبزروینٹ تھا، میں دیکھ رہا تھا. جب میں اسکول کے گیٹ سے اندر انٹر ہو رہا تھا تو مجھے ایک اوپن ہیپ، گندگی سے بھری ہوئی ایک ڈھیری نے میرا استقبال کیا. اس کے اوپر اتنا پلاسٹک تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اتنا گند تھا. تو میں کنیکٹ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ مادر علمی ہے، درسگاہ ہے، یہاں سے بچے پڑھ کے جاتے ہیں. اس کے صدر مقام کے دروازے کے باہر ایک گندگی اور غلاظت کا ڈھیر لگے. اندر تنویر شاہد ایک پرائیویٹ اسکول کا فنکشن کر رہے ہیں، وہ شہداء کی عظمت تو بیان کر رہے ہیں، ملٹری کے ساتھ اس کی شیولری اور ڈرم بیٹ تو مجھے دکھا رہے ہیں. تو میں نے تنویر سے کہا، میں نے کہا یار مجھے بڑا ہی اچھا لگتا کہ اگر ایک خاکروب کی زندگی کے اوپر بھی تم ٹیبلو بناتے، مجھے دکھاتے کہ وہ غریب آدمی جو آپ نے کاسٹ سسٹم پیدا کر دیا ہے، ایک کرسچن جس کو آپ نے کاسٹ سے بھی بڑھ کر، ایک دلت سے بھی بڑھ کر، ایک شودر سے بھی بڑھ کر اس کے ذمہ ڈال دیا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن آپ کی گندگی وہی اٹھائے گا.
وہ غلاظت کا ٹوکرا صرف اسی کے سر پہ جا سکتا ہے. اور آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں, آپ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ صفائی میرا نصف ایمان ہے, بٹ آئی فیل پٹی اینڈ ashamed آن دا نیشنل کریکٹر وچ آئی ہیو. میں کہا ضرور اس پہ بھی آپ کو ایک ٹیبلو بنانا چاہیے. اس کی زندگی تو دکھائے جو ایکچولی جنگ لڑ رہے ہیں, اس معاشرے کی جنگ لڑ. تو یہ بڑی باتیں کرنا, یہ حکومتی باتیں کرنا, یہ بڑے بڑے روڈ میپس دینا, یہ سب چلتا رہے گا. عملی کام یہ ہے جو آپ اس ہاتھ کر رہے ہیں. کسی نے اپنا وقت دے کر کیا, کسی نے اپنا مال دے کر کیا, کسی نے اپنی ایکسپرٹیز دی, جو بھی دیا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ریئل ورک سر اینڈ ویری ویل ڈن. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں.